ناظرین کرام، آگے جانے سے پہلے میں آپ کے سامنے حالیہ ایک یوٹیوب پر ویڈیو میں نے دیکھی جس کا عجیب و غریب تھمبنیل تھا، جس کے اندر ایک قاری صاحب کی تصویر لگائی اور اس کو شیطان کی شکل دینے کی کوشش کی گئی، اور اس تھمبنیل پر جو ٹائٹل لگا ہوا تھا وہ بہت زیادہ دل دکھا دینے والا تھا اور دل کو اذیت دینے والا تھا۔ تو جانے سے پہلے میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں وہ تھمبنیل اور وہ ویڈیو، آپ ملاحظہ فرمائیں۔ میں نے جو تشدد برداشت کیا، جو ظلم میں نے دیکھے ہیں، میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اپنے بچوں کو کبھی کسی قاری صاحب کے پاس لے کے جاؤں گا، کبھی کسی بھی مولوی کے پاس نہ بھیجیں، چاہے وہ امام کعبہ ہی کیوں نہ ہو۔ ناظرین کرام، آپ نے ملاحظہ کیا کہ آپ کے سامنے جو ویڈیو پیش کی گئی اس کا تھمبنیل آپ نے دیکھا کہ وہاں تھمبنیل کے اندر جو قاری صاحب کی پکچر لگی ہے اسے کس طرح شیطانی شکل دینے کی کوشش کی گئی، اور اس کے اوپر تھمبنیل پر جو ٹائٹل لگا ہوا ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس چیز سے، اور اس کے اندر حافظ احمد صاحب بیٹھ کے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو فزیکل نہ پڑھوائیں اور ان کو فزیکل پڑھنے کے لیے نہ بھیجیں۔ اگر خانہ کعبہ کے امام صاحب بھی ہوں تو میں اپنے بچے کو ان کے پاس نہیں بھیجوں گا فزیکل پڑھنے کے لیے، کیونکہ ماضی میں میرے ساتھ یہ چند واقعات آئے اور ایک شخص کی وجہ سے، وہ ایک قاری صاحب کی وجہ سے انہوں نے تمام قراء پر یہ الزام لگایا ہے اور تمام مدارس پر یہ الزام لگایا ہے، اور یہ الزام عائد کیا ہے کہ وہ تشدد کرتے ہیں اور بچوں کو بہت مارتے ہیں اور وہ بچوں کی اخلاقیات خراب کرتے ہیں، بچوں کو وہاں نہیں بھیجنا چاہیے۔ تو میرے بھائی مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو دینی مدارس اتنے سارے قائم ہیں پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر بھی آپ نظر ڈالیں، اگر پاکستان سے باہر بھی جائیں تو کتنے دینی مدارس قائم ہیں کہ جو اخلاق کی تربیت دیتے ہیں۔ حال ہی میں دینی طبقہ کراچی اجتماع ہوا، آپ نے دیکھا کراچی اجتماع کے اندر کتنا بڑا مجمع، یا اس سے پہلے بھی کوئی دینی لوگ اگر سڑکوں پر آئے کسی وجہ سے، کسی دھرنے کی وجہ سے یا کسی لانگ مارچ کی وجہ سے آئے، تو آپ نے دیکھا ان کے اخلاقیات کو دیکھا کہ پاکستان کی کسی ایک گملے کو نقصان نہیں پہنچا۔ اتنی بڑی تعداد، لاکھوں کی تعداد کراچی اجتماع ہوا، ان کی آمد ہوئی اور وہ گئے، وہاں سے واپس اپنے گھروں کو گئے اور وہاں ان کا قیام ہوا، 3 دن وہ رہے، کھانا پینا رہنا، نہ کوئی لڑائی سامنے آئی، نہ کوئی جھگڑا سامنے آیا۔ یہ اخلاقیات ہیں ان دینی لوگوں کے، جن کے بارے میں آپ اتنی ایسی باتیں کر رہے ہیں جس سے دل کو درد ہوتا ہے۔ انسان اتنی بڑی باتیں نہیں کرتا ہے اس پلیٹ فارم پر بیٹھ کر، جہاں آپ کو بہت سے لوگ دیکھنے والے ہوں، جہاں آپ کو اتنی بڑی تعداد دیکھنے والی ہو، وہاں بیٹھ کر ایسی باتیں کرنا جن باتوں سے ان کی دل آزاری ہو۔ سب سے پہلے میں تو ان کو یہ کہوں گا کہ کبھی آپ نے دینی مدارس یا دینی لوگوں کی طرف سے ایسی باتیں نہیں سنی ہوں گی کسی ایک شخص کی وجہ سے۔ حالیہ میں مالاکنڈ یونیورسٹی، پشاور کی یونیورسٹی کے اندر اتنا بڑا واقعہ ہوتا ہے، اور اس طرح ایک نہیں کتنے اسکینڈل ہمارے سامنے آتے ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی ہو گئی، اس کی آپ دیکھ لیں، بھاولپور یونیورسٹی ہو گئی، ادھر دیکھ لیں۔ آپ ایک بندے کی وجہ سے کیا ہم پوری یونیورسٹی کو خراب کہیں؟ کیا ایک پروفیسر کی وجہ سے میں پوری مالاکنڈ یونیورسٹی کو خراب کہوں؟ تو ایسا نہیں ہوتا کہ ایک کی وجہ سے آپ سب پر حکم لگائیں کہ وہ سب خراب ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ مل جل کر رہو، آپس میں محبت پیدا کرو۔ یہ تو نفرتوں والی بات ہے، یہ تو آپ کو اس ذاتی چیز پر نکال رہے ہیں اور ذاتی خناسیت آپ باہر نکال کر لوگوں کو دکھا رہے ہیں، تو ذات کی وجہ سے سارے لوگوں کو خراب نہ کریں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ جس طرح آپ نے انٹرویو، میں نے اس سے پہلے آپ کی پوسٹ پڑھی، اس میں آپ نے جو ہے نا وہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے معافی نامہ بھی اس کے اندر پیش کیا، بس وہ نہ پیش کرنے کے برابر تھا کہ بس پیش تو نہیں کرتا لیکن یہ نہ ہو کہ میرے لائک ویورشپ جو ہے وہ گر نہ جائے، جس کی وجہ سے آپ نے ایک پوسٹ لگا دی۔ ایسا نہیں ہوتا۔ جس طرح آپ نے لوگوں کی دل آزاری انٹرویو میں بیٹھ کر، پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کر کی ہے، اسی طرح آپ سامنے آئیں اور اتنے بڑے طبقے پر جو آپ نے الزام لیے ہیں وہ الزامات آپ واپس لیں، اور جو آپ پر تشدد ہوا ہے وہ ایک قاری صاحب نے تشدد کیا ہوگا، اگر آپ کو مارا بھی ہوگا تو 2-4 اسٹک آپ پر استعمال کی ہوں گی، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ مدارس کے اندر آپ نے صرف حفظ کیا ہے، میں نے بھی مدرسے میں پڑھا ہے اور یونیورسٹی میں بھی پڑھا ہے، تو دونوں ماحول ہم جانتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے اسی طرح آپ لوگوں کے سامنے آئیں، ویڈیو پر آئیں اور اپنا معافی نامہ ریکارڈ کروائیں۔ اتنی سی بات ہے، آپ کہہ دیں میرے جذبات تھے، ایک دم مجھ سے یہ باتیں نکل گئی، حالانکہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں وہ ایسے لگنے والی نہیں ہیں کہ جو اچانک سے نکل گئی ہوں یا پھر وہ ایسی باتیں ہوں کہ بس نہیں کرنا چاہ رہا تھا اور ہو گئی، بلکہ اس انٹرویو میں آپ بالکل واضح طور پر اپنا موقف بیان کر رہے ہیں۔ تو اپنے موقف سے پیچھے ہٹیں اور اتنی بڑی جو دل آزاری آپ نے کی ہے اس دل آزاری سے پیچھے ہٹیں اور معافی نامہ ریکارڈ کروائیں، تاکہ جو اتنا بڑا طبقہ اس وقت
پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر دینی ادارہ جو آپ کو امام مہیا کرتا ہے، مسجد کے اندر مؤذن مہیا کرتا ہے، آپ کے نکاح کے لیے مولوی مہیا کرتا ہے، آپ کے مسائل دینی مسائل کے لیے آپ کو علماء اور فقہا مہیا کرتا ہے، جس نے پاکستان کی بنیادوں کے اندر جن لوگوں نے سب سے زیادہ اپنی قربانیاں دی ہیں، اپنا خون دیا ہے، جن لوگوں کے لیے آپ نے غلط الفاظ استعمال کیے ہیں، تنقید کا نشانہ بنایا ہے، تاکہ ان کی جو دل آزاری ہوئی ہے وہ ختم ہو اور آپ لوگوں کے سامنے آ کر اس بیان کو دوبارہ ریکارڈ کروائیں۔ بہت بہت شکریہ۔